قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشید النذیر. محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا سیدنا اعلی حضرت امام الانبیاء والمرسلین پیارے نبی مکی مدنی رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، سرزمین گووندہ پور ہے اور میں اس اجلاس میں اس وقت بھی آیا تھا کہ جب اس اجلاس کی صدارت سیدنا مجاہد اعظم حضور شیر بیشہ مداریت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد مرغوب عالم جعفری مداری رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے، اور خطابت میرے والد گرامی سیدنا مجدد مراد آبادی حضور مناظر اعظم امام سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے. اس کے بعد اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو ایک جلسے میں تب آیا تھا کہ جب میرے آنے پر یہاں پابندی لگا دی گئی تھی. ہاں، کہ جلسہ تو کر لو مگر اس مراد آبادی کی تقریر نہیں ہونی چاہیے. اور بڑی جد و جہد کے بعد، تب کہ یہ پوری رات کا جلسہ ہوتا ہے، مگر بڑی جد و جہد کے بعد 12 بجے تک کے جلسے کی پرمیشن پرشاسن نے دی تھی، اور بڑی جلدی میں پھر جلسہ ہوا تھا. یہ بچے تو میرے خیال میں تو یاد بھی نہیں ہوگا. تو یہ جو گووندہ پور ہے یہ ہمیشہ سے بڑے مارکے کی جگہ رہی ہے، اور جس طرح تناؤ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پر ہوتا ہے ویسا ہی تناؤ کبھی کبھی گووندہ پور میں بھی ہو جاتا ہے. اس لیے وہ حالات بنے تھے. بہرحال اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک. مگر مجھے ایک بات دیکھ کر آج تھوڑا سا افسوس ہوا، اور وہ یہ
میں سمجھتا ہوں تقریباً 9:45 بجے جلسہ شروع ہو گیا ہوگا. ذکر حضور شہید اعظم کی یہ محفل شروع ہو گئی ہوگی اور تقریباً 1 بج رہا ہے. اتنا شاندار مجمع ہے، اتنا نوجوان مجمع ہے، حسینیت سے سرشار لوگوں کا مجمع ہے، مگر اس کو خطابات کے ذریعے جو پیغامات پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. اور ابھی تک پورا جلسہ، یہ تھوڑی سی تلخ بات ہے مگر سچی بات ہے، اگر کسی کو بری لگے تو لگے، بات کڑوی ہے مگر سچی ہے. ابھی تک 4 خطابات دھنا دھن والے ہو جانے چاہیے تھے اور اس عظیم الشان مجمع کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کہ جو ہم نے نہیں کیا. اور اب جب میرے خطاب کا نمبر آیا ہے تو مجھے کچھ آوازیں آ رہی تھی دائیں بائیں سے، لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بریک آ گیا. بریک، پروگرام چلتے چلتے یہ بریک ملا ہے، لاؤ تھوڑی باتیں کر لی جائیں، پانی وانی پی لیا جائے، چائے وائے پی کے آئی جائے، تھوڑی گپ شپ لڑا لی جائے. تو ہم لوگوں نے تقریروں کو بریک سمجھ رکھا ہے. نہیں، یہ جلسے ہمارے بزرگوں نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ ہم حسینیت کے پیغام کو جانیں، ہم حسینیت کو سمجھیں. لیکن ہم نے مزاج الٹا بنا لیا. بہرحال ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اب میں آیا ہی ہوں تو آپ کو کچھ نہ کچھ بتا کر ضرور جاؤں گا. اور سب سے پہلے میں بتانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. الحمدللہ آپ مسلمان ہیں اور سنی مسلمان ہیں. ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہے، کبھی نئے وہابیوں سے پنگا، کبھی پرانے وہابیوں سے پنگا، پنگا ہی پنگا، ادھر سے پنگا ادھر سے پنگا، کبھی ان کا جواب دو کبھی ان کا جواب دو. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں تو پرانے وہابیوں کو کھٹک جاتا ہے کہ تم سنی کیسے؟ سنی تو سب ہیں، سب سن کر ایمان لائے ہیں، سب سن کر ایمان لائے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو سن کر ایمان لائے وہ سنی ہے. سنی مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، ہم سن کر ایمان نہیں لائے. اور ایک قدم آگے بڑھا لو، ہم ایمان ہی نہیں لائے، ہم تو پیدا ہی ایمان والے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. ارے ایسا نہیں تڑپ پر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں، تو سن کر تو لانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سنی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ نہیں جو سن کر لائے ہو. سننے کا کیا ہے؟ جب پیدا ہوئے تو کیا سن رہے تھے؟ جب پیدا ہوئے ابا بھی تھے، اماں بھی تھی، نانا بھی تھے، نانی بھی تھی، دادا بھی تھے، دادی بھی تھی. کیا باتیں کر رہے تھے سنی تھی؟ نہیں. کانوں میں گئی بھی ہوں گی تو پتہ ہی نہیں. دادا کیسے خوش ہو رہے تھے، دادی کیسے خوش ہو رہی تھی، کچھ نہیں معلوم. بھئی پیدا ہونے کے بعد سننے سنانے کا تو سسٹم ہی نہیں ہے. پیدا ہوئے تو اپنے کا تو ایک ہی کام ہے، ٹیاؤں ٹیاؤں.
ہم تو اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ پیدا ہونے کے بعد اماں سے کہیں اماں بھوک لگ رہی ہے. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں. پیدا ہوئے, دنیا میں آئے, اپنے اندر یہ طاقت, اپنے اندر یہ جسارت, اپنے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم اپنے کھانے کے لیے مانگیں, ہم اپنے پینے کے لیے مانگیں. ارے وہ تو اللہ تبارک و تعالی ایک ماں کے دل میں وہ محبت پیدا فرماتا ہے کہ اولاد کھانے کو نہیں مانگ رہی, اولاد پینے کو نہیں مانگ رہی, ابھی پیدا ہوئی ہے, مگر ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ پی لے, بے شک بے شک, میرا بچہ اپنا پیٹ بھر لے. یہ اللہ تعالیٰ ایک ماں کو صلاحیت عطا فرماتا ہے, ایک ماں کو محبت عطا فرماتا ہے. تو ہم پیدا ہوئے, سننے سنانے کا تو سسٹم ہی نہیں تھا, تو ہم سن کر مسلمان نہیں, ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں. اور سنی اس لیے ہیں کہ ہمارا عقیدہ سنت کے مطابق ہے. بے شک, ہمارا عقیدہ سنت کے مطابق ہے. تو الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں اور حسینی مسلمان ہیں. بے شک, سیدنا امام علی مقام شہید اعظم حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, حسینی مسلمان ہیں. بے شک. تو سنی مسلمانوں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, بتاؤں گا بعد میں. پہلے آپ سے ایک سوال ہے, آپ مسلمان ہیں, سنی مسلمان ہیں, حسینی مسلمان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے اوپر حسینیت کا لیبل لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ایسا معاملہ ہے کہ جسے دیکھو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے, اپنے آپ کو امام حسین والا بتاتا ہے, اپنے آپ کو کربلا والوں کا شہدائی بتاتا ہے, اپنے آپ کو کربلا والوں کا غلام بتاتا ہے؟ ارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں اگر ایک طرف مولا علی کے لال تھے تو دوسری طرف ایک صحابی کا شہزادہ تھا, دوسری طرف ایک صحابی کا نور نظر تھا, دوسری طرف ایک صحابی کا بیٹا تھا. یزید کی ہم میں ہمے کرتے ہیں, یزید کے سر میں سر ملانے کی کوشش کرتے ہیں, یزید کا ٹیمپو ہائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ میاں حسین والا بننے سے کیا مطلب ہے؟ دونوں طرف مسلمان ہی تھے, دونوں طرف ایمان والے ہی تھے, دونوں طرف شہزادے ہی تھے, لیکن ایک سچا پکا سنی مسلمان یزید سے اپنا کوئی رشتہ نہیں رکھتا ہے, یزید سے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے, یزید سے اپنا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا. ہمارا ہر رشتہ محبت امام حسین کے ساتھ ہے, ہمارا ہر رشتہ الفت امام حسین کے ساتھ ہے, ہمارا ہر رشتہ عقیدت امام حسین کے ساتھ ہے. سنی مسلمانوں کیا وجہ ہے؟ ہر وقت امام حسین, ہر وقت کربلا والے, ہر وقت مولا علی کے نور نظر. ارے یزید کی بات کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ یزید کو اچھا کیوں نہیں کہتے؟ یزید کو بڑھیا کیوں نہیں کہتے؟ یزید کو عمدہ کیوں نہیں کہتے؟ یزید کو امیر المومنین کیوں نہیں کہتے؟ یزید کو صحابی کے بیٹے ہونے کی بنیاد پر عزت سے کیوں نہیں نوازتے؟ تو سنی مسلمانوں بات اتنی ہے کہ ہم یزید کی حمایت کیسے کریں؟ ہم یزید کا ٹیمپو ہائی کیسے کریں؟ ہم یزید کو عزت کی نظر سے کیسے دیکھیں؟ ارے ہم کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے, جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جن پر ہر ایمان لائے ہیں, جن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان, جن کے ایک ایک جملے پر ہمارا ایمان, وہ کملی والے آقا علیہ السلام جہاں اپنے نواسے امام حسین کی عظمتوں کا فیصلہ فرما کر گئے ہیں, وہیں یزید پلید کی پلیدی کا بھی فیصلہ فرما کر گئے ہیں. امام حسین کیا ہیں یہ بھی ہمیں کملی والے آقا نے بتایا ہے. کربلا کا تاجدار کیا ہے
یہ ہمیں مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے، اور یزید کیا ہے یہ بھی ہمیں ہمارے آقا نے بتایا ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے بتایا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صواعق محرقہ کی یہ حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوگا، میری امت کے حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہوں گے، میری امت کی ساری باتیں ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوں گی، لوگ اپنے دل میں عشق و محبت رکھے ہوں گے، ایمانداری رکھے ہوں گے، دینداری رکھے ہوں گے، اہل بیت کی محبت رکھے ہوں گے، صحابہ کی محبت رکھے ہوں گے، قرآن کی محبت رکھے ہوں گے، شریعت کی پاسداری رکھے ہوں گے، میری امت کا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوگا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص پیدا ہوگا، میری امت کا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوگا کہ ایک شخص پیدا ہوگا، اور کہاں پیدا ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ بنی امیہ میں پیدا ہوگا۔ کس قبیلے میں پیدا ہوگا؟ کس گروہ میں پیدا ہوگا؟ فرماتے ہیں بنی امیہ میں پیدا ہوگا، اور اس کا نام یزید ہوگا۔ بنی امیہ میں پیدا ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، اور وہ کیا کرے گا کہ میری امت کا معاملہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوگا، سب سے پہلے میری امت میں جو میری سنتوں کو بدلے گا وہ یہی یزید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے نامزد اعلان فرمایا کہ میری امت میں فتنہ کون پھیلائے گا، میری امت میں رخنہ کون پھیلائے گا، میری امت میں جھگڑا کون پھیلائے گا، میری امت میں فساد کون پھیلائے گا؟ پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا وہ یزید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سنیے مسلمانوں، ہم یزید سے اس لیے ہی نفرت نہیں کرتے کہ اس کے لیے تاریخ میں موجود ہے کہ خبیث تھا، ہم یزید سے اس لیے ہی نفرت نہیں کرتے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ کمین تھا، بلکہ اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ اس کی پلیدی پر، اس کے ذلیل پن پر، اس کے کمینے پن پر اگر مہر لگائی ہے تو پیغمبر اسلام نے لگوائی ہے، کمنے والے آقا نے لگائی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم امام حسین کو مانتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں سیدنا شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام، میاں بڑے مسئلے آئے، کچھ لوگوں کو علیہ السلام پر بڑی چڑ ہے، کچھ لوگوں کو، جیسے کچھ لوگوں کی چڑیں ہوتی ہیں نا، کسی کی چڑ ہوتی ہے گلاب جامن۔ اب مجھے بتاؤ حضرت، گلاب جامن میں کیا پریشانی ہے؟ میٹھی نہیں میاں، میٹھا تو بہت کچھ ہوتا، اتنی ذائقے دار کہ آدمی کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ تو سب سے پہلے گلاب جامن ہی پکڑتا، اتنی بڑھیا۔ مگر کچھ لوگوں کی چڑ ہے، انہیں گلاب جامن کہتے فوراً آپ باہر ہو جاتے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کے سامنے اگر اہل بیت کرام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگا دیا، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ اچھا، علیہ السلام کہنے میں کوئی شیعہ ہوتا ہے؟ علیہ او میاں چودھری صاحب کون ہے؟ اتنی زور سے بول رہے ہیں، ان سے کہو ذرا ہلکے ہلکے بول لو، اب باتیں یہاں تک آ رہی ہیں۔ علیہ السلام، اچھا علیہ السلام کا مطلب جانتے ہو؟ توجہ، علیہ السلام کیا مطلب ہے علیہ السلام کا؟ علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو،
کیا ہے؟ بولو، ان پر سلامتی ہو۔ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو شیعہ گردی کو ظاہر کرتی ہے؟ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہو، کوئی ایمان والا ملتا ہے، کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم کرتے ہو کہ نہیں؟ ارے ہم تو وہ ہیں کہ زندہ تو زندہ، ہم تو قبرستان میں جا کے مردوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ پرتاپور شریف چلے گئے، حضور مجاہد اعظم کے مزار پاک پر حاضری دی۔ السلام علیکہ یا اہل القبر، السلام علیکہ یا مجاہد الاعظم۔ ہم تو اپنے مردوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ نبل خاں ملے شبن خاں سے۔ نبل خاں نے کہا السلام علیکم، کیا مطلب ہوا؟ آپ پر سلامتی ہو۔ نبل خاں نے جواب دیا وعلیکم السلام، کیا مطلب؟ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ ہیں؟ دونوں نے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیج دی، شیعہ ہو گئے شیعہ۔ کیوں؟ جب علیہ السلام کہنے سے کوئی شیعہ ہو سکتا ہے تو السلام علیکم کہنے سے شیعہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب تو دونوں کا ایک ہی ہے۔ آپ نے سامنے والے کو سلام کیا، سامنے والا شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے، سٹیارہ بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، بدماش بھی ہو سکتا ہے، غنڈہ بھی ہو سکتا ہے، کرمنل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو مل گیا راستے میں، آپ نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ اب کوئی نہیں کہے گا شیعہ۔ بے نمازی کو سلامتی بھیجی، بدماش کو سلامتی بھیجی، شرابی کو سلامتی بھیجی، جواری کو سلامتی بھیجی، کسی نے نہیں کہا کہ تو نے بے نمازی کو سلامتی بھیجی، تو نے شرابی کو سلامتی بھیجی، تو نے کرمنل کو سلامتی بھیجی، تو شیعہ ہو گیا، کسی نے نہیں کہا۔ اور جہاں ہم نے کہا امام حسین علیہ السلام، امام حسین آپ پر سلامتی ہو، شیعہ ہو گیا شیعہ، شیعہ ہو گیا شیعہ۔ بیماری کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ اور آگے بڑھ جاؤ۔ ایک تو ہوتا ہے دوسرے کو سلامتی دینا، دوسرے کی سلامتی کی دعا کرنا، دوسرے پر سلام بھیجنا۔ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ اچھا، جو نماز پڑھتا ہے ذرا کلمہ شریف پڑھ کر ہاتھ اٹھاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبھی نے اٹھا لیا۔ یہ جمعے والے بھی تو ہوں گے نا؟ ہاں بولو، اٹھا لو، جمعے کی تو پڑھی ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، 5 وقت کی کون پڑھتا ہے؟ اب میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، اس لیے کہ اگر جھوٹا اٹھاؤ گے تو گناہگار ہوگے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کا گناہ ہو۔ اور اگر ویسے ہی اٹھا لیا تو کل کو امام صاحب پکڑیں گے، کیوں بھائی جلسے میں تو حاضر ہے بیٹھا تھا، آ نہیں رہا فجر میں؟ نہیں۔ اللہ تعالی توفیق دے، اور اگر تم واقعتاً سچے حسینی ہو، اور اگر تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ کربلا والوں نے جس پیغام کے لیے اپنی جانوں کو قربان فرمایا ہے، تو وہ پیغام یہی ہے کہ نماز پڑھتے رہنا، عشق حسینی میں ڈوب کر نماز پڑھنا۔ نماز پڑھتا ہے ایک ایمان والا، نماز کے آخری مرحلے میں پہنچ گیا، قاعدے میں بیٹھ گیا، کیا
التحيات لله والصلوات والطيبات. ساری حمد و ثنا، ساری قولی فعلی مالی عبادات اللہ تبارک و تعالی کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.